اچھا پھر میں اللہ کا شکر ہے مانگتا نہیں تھا کبھی, بہت پریشانی ہوئی نا, بکری اٹھا کے بیچ دی, اپنی مرغی بیچ دی, یا اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی بھی چیز اٹھا کے کیا کیا, بیچ دی. تو بیچ دو یار, ایسا ہو جاؤ بالکل روڈ پہ آ جاؤ ہاتھ کسی کے سامنے کوشش کرو نہ پھیلاؤ. تو اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا بالکل ہی نیل ہو گیا تو گھر والوں سے بول دوں گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, رہنا ہے رہو, میں بھی بھوکا آپ بھی بھوک. میں 6,000 میں نے دوسری شادی کی تھی یار, تو یہ سارے اشکالات مجھے بھی تھے کہ ہم نے کر لی. لوگوں نے مجھے کہا کیسے گزارا ہوگا, جیسے ہی کی ہے تو مال میں اللہ نے برکت دے دی. پھر مجھے یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا, تیسرے بچے کی, تو میرے پاس ڈلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے, ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں میں. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اچھا, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کو مشال خان چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے, میں نے دوسری شادی 6,000 روپے میں کی. تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. کی ولادت ہو رہی ہے, گھر والے ہسپتال میں ہیں, تو آپ کی غربت دیکھو یار, اپنی حیثیت دیکھو, اور بچے دوا کے پیدا ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا رزق دینے والا کون ہے؟ مجھے وہ اچھی اسی مسجد کی بات ہے, یہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اب یہ تو نہیں کہ ہم پیسہ دیکھ کے اگر بچے شروع کر دو گے نا, پھر تو کروڑوں کروڑوں روپے والے بھی 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے ان کے, وہ 2 بھی بڑی ویسے ہی ہو گئے ہوتے ہیں ان کے. تو اس میں تو خالصتاً اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہوا یہ کہ ان دنوں میں نا میرے کزن نے رمضان میں مجھ سے عربی گرامر پڑھنا شروع کی. میرے کزن ہیں, بڑے ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں. میں نے ان کو عربی گرامر پڑھانا شروع کر دی. 1 مہینہ گزرا ہوگا, انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس کی فیس دوں گا آپ کو. میں نے کہا بھائی میں فیس نہیں, آپ تو بھائیوں کی طرح ہو, میں کیوں آپ سے فیس لوں, میں فری میں ہی پڑھا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں 1 مہینہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا تو میں فیس لازمی بھیجوں گا, یا ہدیہ بھیج دوں گا, گفٹ بھیج دوں گا, فیس نہ بولو اس کو. جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا وہ پوچھ کے نہیں کہتا کہ میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. تو وہ چونکہ خاندانی ہے تو انہوں نے کیا کیا, اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. اچھا اس وقت میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا, تو وہ اپنی والدہ کے ہاں ادھر کراچی میں ہی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیے, آپ جا کے لے لینا وہاں سے. تو اب میں نے کہا کر ہی دیے تو پھر لے لیتا ہوں میں جا کے. اللہ کی قدرت کے جب ہاسپٹل میں نے جانا تھا بل پے کرنے کے لیے, گھر والے تو گھر آ گئے تھے, بل جمع ہو گیا تھا, میں نے کہا تھا میں دے دوں گا. تو میں جب گیا ہوں نا ان کے گھر, تو جو پیسے انہوں نے مجھے دیے جب میں ہاسپٹل میں گیا بالکل وہی بل بنا ہوا تھا ہاسپٹل میں. وہ میں نے وہاں جا کے جمع کیے, اور میں گھر آ کے میں نے اس دوست کو کہا, میں نے کہا یار یہ سیٹ اپ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے, آئی بات سمجھنے, ہو گیا سیٹ اپ. تو ہمارے ساتھ تو اللہ کا اسی طرح معاملہ ہے, ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہے تو جو توکل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. ایک اور واقعہ مجھے, میرے تو بہت سارے واقعات ہیں ایسے. ایک دفعہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو بالکل ہی پیسے ختم ہو گئے نا. اچھا میں نے کبھی ٹینشن لی نہیں, اور یہ اللہ کا فضل ہے, میرا کمال نہیں ہے, میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. تو اللہ میاں نے شاید یہ واقعات مجھ سے سنوانے تھے ممبر پہ نا, شاید ہو گئی یہ واقعہ. میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تو پیسے گئے تیل لینے نا جیب بالکل خالی. گھر میں بھی میں نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میری جیب خالی ہو گئی ہے. گھر میں بدماشی کے ساتھ پیسہ بہت ہے بھائی, ایک اور کر رہا ہوں میں ایسے نا. تو میں بیٹھا ہوا بالکل ہی پیسے نہیں ہے. ایک وہمی آیا, اس لیے وہمیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. وہمی آیا, اس نے کہا مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. اچھا اسی وقت ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, آپ اپنے قریبی دوست تھے, تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی نہیں تھے. اچھا مہینہ ختم ہونے میں 2-3 دن. تو ناظرین مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب کر دے, اور بیل آئیکن دبانا مت بھولے. باقی تھے 2-3 دن باقی تھے. 1 تاریخ کو تو مجھے پھر تنخواہ مل جاتی تھی نا, تو بھی 2-3 دن کیسے گزارا ہو.